کتاب الاسراء میں الرفارف الاولیٰ. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رف کی جمع ہے تو اس سے کیا مراد ہے. ابھی یہ جو نا سارے ہی چونکہ اس میں شیخ نے کوئی بھی چیز بتائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ابن سعدکین نے شرح کی ہے تو سان آپ ہی ساری شرح کرنی پائے گی. تو چلیں جی اس کو دیکھتے ہیں. تو رف کا جو سب سے پہلا اشارہ آتا ہے نا وہ تو ایک تو اہل جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین علی رفرفن خضرن کہ سبز رف پہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. تو یہ جو رف ہے نا یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ عام زبان میں کہہ دیں کہ صوفہ جیسا صوفہ نہیں نرم سی سیٹ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بندہ بیٹھتا بھی ہے اور ٹیک بھی لگا لیتا پیچھے. تو یہ ہے. لیکن شیخ نے یہاں پر جو رفارف الاولیٰ کی بات کی اور کہا کہ جی ایک سے زیادہ رف ہیں تو یہ معراج سے ہی آپ نے لیا ہے. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو سب سے پہلے براق پہ گئے تھے اور پھر براق جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے باندھا تھا اور پھر اس کے بعد اوپر دوبارہ گئے تھے دوسری سٹیج میں. پہلے زمینی سفر تھا پھر آسمانی سفر تھا اور اس کے بعد پھر جو نہیں آخری سفر جو تھا وہ رف پہ کیا تھا جہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ جی اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تو میرے پار جلتے ہیں. تو وہ جو رف ہے شیخ نے یہ بتایا کہ آپ کا جو سفر ہے نا جس طرح ابھی ہم پیچھے سے سفر پڑھتے آ رہے ہیں وہ اب وہ والی سٹیج ادھر رک گئی ہے اور یہاں سے اب اگلی سٹیج شروع ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ شیخ نے عنوان یہ رکھا ہے کہ رفارف الاولیٰ کہ یہ کوئی اوپر والی رف ہے یعنی کہ وہ سواری ہے کہ پہلی سواری چینج ہوگی ابھی دوسری سواری ہے. تخت نما کوئی چیز کہتے ہیں جی اس نے میری تخلیق کو بدلایا. اب یہ جو تخلیق کو بدلایا نا تو یہ مراد ہے کہ پہلے والی جو آپ کی نشت تھی نا وہ کرسی والی اس کو قبول کر لی تھی. ابھی ہم نے مقام کرسی ختم کیا نا تو کرسی تک جو ہے نا ہم نے بتایا کہ اوپر سے ایک حکم آتا ہے تو وہ کرسی میں ڈیوائڈ ہو کے دو میں تقسیم ہوتا ہے امر و نہی میں. تو اب یہ والی جو کرسی سے جب آپ آگے گئے ہیں نا تو وہ پچھلی چیزیں اب ساری ادھر رہ گئی ہیں. اب مخلوق کا آگے کوئی ایسا سوال نہیں آنا کہ جس میں آپ کہیں گے جی حضرت ابراہیم نے کیا کیا تو حضرت دوسرے نے کیا کیا یعنی کسی بھی بزرگ کی کوئی ایسی بات کہ جس میں کوئی مخلوق کا ریفرنس آئے گا وہ اب نہیں آنا. تو اس وجہ سے کہا کہ اس نے میری تخلیق کو بتلا دیا. اب میں دوئی سے جو نہیں ہے اس کی طرف آ گیا ہوں وحدت کی طرف آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے ایک دوسری نشت بنایا اور پھر یہ آیت پڑھی ثم ارسلنا رسلا تترا پھر ہم نے پے در پے جو ہے وہ رسول بھیجے. تو اب یہ جو رسول بھیجے شیخ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے وہی رف ہیں. یہ وہ رف ہیں جو اس نے میری طرف اب بھیجے ہیں کیونکہ وہ جو دوسرے رسولوں والا سسٹم تھا نا کہ جو ایک آپ کے ظاہر والا سسٹم تھا جس کو کہتے ہیں شریعت اور یہ ساری چیزیں امر و نہیں وہ تو ختم ہو گیا نا. تو اب یہ حق کے معاملات ہی ہیں تو اس نے اپنے پیغام رساں بھیجے جو مجھے آگے اوپر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میں نے لطائف کے پر پھیلائے رفارف کی نشست پر بیٹھا اور فضائے معرفت میں اڑا. تو لطائف کے پر پھیلائے اب بات جو ہے وہ کثیف سے لطیف کی طرف چل پڑی ہے. تو یہ روح کا سفر آپ اس کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اور فضائے معرف میں اڑا. اب یہ معرفت حق کی آگے ساری اڑان جتنی بھی آگے شیخ بتائیں گے نا وہ ساری معرفت حق کی ہوگی. کہتے ہیں یہ 300 رف تھے یعنی 300 جنہیں ملائے اعلی الاشرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ 300 رف ہے. اب 300 رف سے مراد ہے کہ 300 ایسے مقامات ہیں معرفت کے جہاں پہ جو نہیں حق کے سالک اور مسافر جو ہیں اس کی معرفت پاتے ہیں. اب وہ مختلف ہیں ہر بندے کا اپنا حال ہوگا اس کی اپنی کیفیت ہوگی اس کی اپنی سٹیج ہوگی. تو آگے اشعار میں انہوں نے چند کی اپنی آگے سے اور شیخ نے پھر وہ سٹیج بتائی ہے کہ کون سا بندہ جو ہے کس معرفت کو پا کے کس سٹیج میں کیا کچھ کر رہا ہے. یعنی سارے جو ہیں وہ یہ 300 سارے نہیں پاتے کہ ہر بندہ 300 ہی پائے گا. نہیں 300 مختلف اس کی اقسام ہے. جتنا جس کی استعداد ہوگی اتنا ہی وہ حاصل کرے گا نا. کرے گا تو ایک آدھی کرے گا نا. کہہ رہے ہیں کہ اس کی مختلف اقسام ہے. کوئی بندہ کسی حال میں ہے کوئی کس میں ہے کوئی حال میں ہے کوئی علم میں ہے کوئی تحقیق میں ہے. یہ بھی بتائیں گے نا سارے اشعار یہی ہیں. اچھا وہ 300 مختلف جو جس میں حق کی معرفت ہے. حق کی معرفت کے جو ذرائع ہیں کہ کون کس دیکھیں نا آپ کسی بھی راستے سے جا کے حق کی معرفت تو پا ہی سکتے ہیں نا. آپ اپنے احوال میں چلے جائیں آپ اپنے اس میں کیفیات میں چلے جائیں علم میں چلے جائیں معرفت میں چلے جائیں تجلیات میں جس میں بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی آپ کو ڈفرینٹ معرفت ملے گی. 300 کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ 300 جو نہیں ہے ان کے وہ سمجھ لیں کہ اس کے ہاتھے میں ہے. شاید اس کا کوئی نہ اولیاء کے عدد سے بھی کوئی تعلق ہوگا کہ جو شیخ اکبر اولیاء کی کیٹیگری بناتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک ہوگا کہ یہ 300 جو نہیں ہے وہ ایک ہوگا اس میں کیونکہ ابدال 7 ہے نا تو اسی طرح اتاد ہیں اور پھر آگے نیچے چلتے جاتی ہیں. آگے جناب پہلا شعر ہے فَعَيَنْتُ مِنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ عَجَائِبًا تُسَانُ عَنِ التِّذْكَارِ فِي رَأْيِ مَنْ وَعَا.
کہتے ہیں کہ جب میں اس اسٹیج پہ پہنچا تو پھر میں نے علم غیوب کے وہ عجائب دیکھے کہ ہوش والوں کی زبان میں ان کو بیان نہیں کیا جاتا. اگر کوئی بندہ ہوش رکھتا ہے تو بیان نہیں کرے گا. ایسی چیزیں میں نے ان دیکھی. تو اب وہ انہی کی طرف ہی آگے اشارہ کریں گے کہ شیخ نے وہ کیا دیکھے ہیں. تو اگلا شعر ہے کہ جی اب یہاں سے تو اگلے شعر سے شروع ہوتی ہیں. فمن صادحات فوق غصن اراکت یحجن بلا بیلا الشجا اذا خلا. کہتے ہیں کہ جی اب صادحات جو ہے نا یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی بلند آواز، یعنی کہ اس کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ بلند آواز سے گانے والے پرندے یا کوئی چہچہانے والے. فوق غصن اراکت کسی شاخ پر بیٹھے چہچہا رہے ہیں. اب یہ سارے استعارے ہی ہیں، مطلب یہ کوئی نہیں ہے کوئی پرندے چہچہا رہے تھے. اور وہ کون سے گیت گا رہے ہیں؟ آگے بتایا کہ جی غم کے گیت گا رہے ہیں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں. خلا جو نہیں ہے یہ اہمیت ہے کہ تنہائی میں، خلا تنہائی میں ہوتا ہے نا. اچھا اس میں جو نا انہوں نے شیخ اسماعیل ابن صدقین نے تو شرح کی ہے نا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو چہچہانے سے مراد انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو وہ سلسلۃ الجرس انہوں نے وہ بتایا کہ سلسلۃ الجرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا نا کہ میرے پاس وہی جن صورتوں میں آتی ہے تو اس میں سے ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے جو میرے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے. تو باقی صورتیں بھی تھی کہ وہ فرشتہ ظاہر میں آگے بتا دیتا تھا یا القاء ہو جاتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا، لیکن اس میں سے ایک یہ والی سلسلۃ الجرس. اور شیخ نے بتایا تھا کہ یہ بڑی شدید ترین صورت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، گراں ہوتی ہے. تو یہ جو صادحات ہے نا تو ان کا ایک انہوں نے یہ بھی اس کی لکھی ہے کہ یہ سلسلۃ الجرس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر جو حق کا پیغام آ رہا ہے نا وہ ایک گراں کیفیت میں آ رہا ہے اور یہ اس کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہے. اسی لیے غم سے جو نہیں ہے یہ آواز ان کی ایسے ہوئی پڑی ہے اور تنہائی میں غم سے مطلب ایک تکلیف کی کیفیت آپ اس کو کہیں. یہ وہ شیخ نے جو نا اس کو یہ کہا تھا. پہلے شعر میں جو نہیں ہے صرف یہ ہے کون لوگ ہیں یہ تو کوئی نہیں بتایا. آگے جی ومن نیرات سائلات ذواتها افیض علینا النور من قرصۃ المحا. کہ یہ جو ہیں نیرات روشن ذوات، اب روشن ہستیاں کہہ لیں کیونکہ یہ اپنی ذوات سے یہ سوال کر رہے ہیں، اپنی ذوات سے، ذات کی جمع ہے ذوات. نیرات ہیں روشن لیکن ہیں بھی سوالی ہیں، ادب میں ہیں یا جو بھی ہیں، سوال کر رہے ہیں فیض علینا النور من قرصۃ المحا کہ ہمیں بھی وجود کا نور جو ہے وہ عطا ہو. اب یہاں پر جو نا وہ مختلف اس میں شروحات ہیں. کوئی ایک یہ کی گئی ہے کہ جی یہ جو ذوات ہیں وہ حق سے وجود کے نور کا سوال کر رہی ہیں، جو کہ ویسے ظاہری طور پہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ جو نہیں ہے وہ اگر اس کو شمس سے تشبیہ دی جاتی ہے اس سینس میں کہ وہ سب سے ظاہری بات ہے کہ سورج جو نہیں ہے اس دنیا میں ہمارے نزدیک سب سے روشن بھی ہے، واضح بھی ہے اور آسانی سے نظر آنے والا ہے، تو اس کا نور بھی اپنا ذاتی ہے. تو اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ حق کے پاس اصل وجود ہے اور اسی وجود سے وہ باقی اس کو روشن کرتا ہے. اچھا اب اس میں دوسری ایک انہوں نے ابن صدقین نے بھی شرح کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ اسماء الہیہ جو نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں، عارف سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے لیے جو نہیں ہے ایک روشن آئینہ بن جاتا کہ تیرے آئینے میں ہمارے یقوس کا ظہور ہو. تو یہ والی بھی یہ اسماعیل ابن صدقین نے خیر لکھی ہوئی ہے کہ وہ انسان کامل سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تیرا وجود اور ہمارا وجود دونوں کا وجود جو نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہے نا، کیونکہ اگر تیرا وجود ہوگا تو پھر ہمارا بھی وجود ہوگا، اگر ہمارا وجود ہوگا تو پھر تیرا بھی ہے. تو دونوں سینس میں اگر حق کی طرف سے دیکھیں تو ذات اسماء کے تحت کر رہی ہے، اگر عارف کی طرف سے دیکھیں انسان کامل کی طرف سے تو پھر اسماء اس سے وہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے دونوں اس کی حیثیتیں بیان کی ہیں کہ یہاں پر جو نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اچھا جی آگے ہے وَمِن نَقْرِ اوتارٍ بِأَيْدِي قَوَائِبٍ اِذَابُ الثَّنَايَا طَاہِرَاتٍ مِنَ الْخَنَا. اس کا کیا لکھا ہے جناب؟ سرور کی ٹھیک ہے فلانا. اچھا نقر اوتار کیا چیز ہے؟ نقر اوتار کا مطلب ہے، نقر کا مطلب ہوتا ہے اس کو بجانا، اور وتر یا اوتار جس کی جمع ہے تو وہ ہے کہ تاریں جو نہیں ہوتی، تاروں کا ساز ہے نا، تو اس کو ساز کو چھیڑنا تو اس سے آوازیں نکلتی ہیں. وہ ستار بھی آپ اس کو کہتے ہیں یا گٹار بھی کہتے ہیں. ہاں جی تاروں والے ہیں نا. تو وہ نقر اوتار اور ہیں کون سی؟ بِأَيْدِي قَوَائِبٍ، کنواریوں کے ہاتھ میں ایسے ساز ہیں جن کو وہ چھیڑ رہی ہیں.
اچھا، اب کنواریوں سے مراد شیخ نے لیا ہے کہ ایک تو ظاہری طور پہ کنواریاں ہیں نا، معنوی طور پہ وہ ان چھوئے راز ہیں، یعنی کہ وہ راز کے جو پہلی دفعہ جو نہیں ہے وہ ظاہر ہوئے اس کو کنوارا کہا گیا، اور وہ تار چھیڑ رہی ہیں اور جن سے جو نہیں ہے وہ موسیقی یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ پیدا ہو رہی ہے، سرور پیدا ہو رہا ہے۔ اب شیخ نے چونکہ یہ ساری چیزیں تو ادھر کشفی طور پہ جس طرح سے بھی آپ کو پتہ چلی نا، تو پھر آپ نے اشعار کی صورت میں نا اس کی ایک وہ ایسی وہ ماحول بنایا ہے یا اس کا وہ ساری ڈسکرائب کیا ہے کہ ہم نے پھر اس کا خود ہی آگے سے اس کا معرفت کا جو ہے وہ لینا ہے۔ لینی ہے اب باقی ہاں، اچھا جی، اذاب الثنایا آگے ہے طاہرات من الخنا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ اذاب الثنایا کہ اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ ان کے سامنے والے دانت جو ہیں وہ شیریں ہیں اور ان میں کوئی بےہودگی نہیں ہے، تو یہی جو قواریاں جو کر رہی ہیں، تو مراد یہ ہے کہ جو بھی معرفت کی وہ چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی میٹھی ہیں، بڑی پاک ہیں اور بےہودگی سے پاک ہیں، یعنی کہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں بالکل ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اچھا، یہ جو قوائب کا اشارہ ہے نا، قوائب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ویسے تو کنواری لڑکی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ایک خاص صفت ہے کنواری لڑکی کی، اور شیخ نے اس وجہ سے اشارہ کیا کہ وہ مطلب شیخ کو بہت زیادہ وہ چیز اٹریکٹ کی ہے، یعنی کہ اٹریکشن بہت زیادہ اس جگہ پہ ہوگی، تو اس وجہ سے وہ قوائب کا لفظ استعمال کیا۔ تو ویسے جو اس کا اوریجنل معنی ہے وہ ابھی ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ آپ خود دیکھیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جی ایسے پاکیزہ اور اچھوتے علوم عطا ہو رہے ہیں جو نقص سے پاک ہیں۔ آگے جی، وَمِن نَافِسَاتِ السِّحْرِ فِي غَسَقِ الدُّجَا عَصَا وَلَعَلَّ الدَّهْرَ يَسْطُو بِهِمْ غَدًا۔ اب ان لوگوں کو بھی شیخ نے نا ان کیٹیگریز میں شامل کیا ہے کہ جو اس میں جاتے ہیں، مطلب حق کی سفر میں ہوتے ہیں یا روحانیت کے سفر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کون ہے جناب؟ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کچھ رات کی تاریکی میں جادو ٹونا کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کل زمانہ انہیں اپنے قہر کا نشانہ بنائیں۔ تو یہاں پر اب شیخ نے بتایا کہ جی رات کی تاریکی یعنی کہ مخلوقات تو آئی رات نا، تو مخلوق کے ساتھ جو اپنا کوئی ایک تعلق بنائے ہوئے ہیں، اور جادو ٹونے سے مراد یہی ہے کہ ان پہ ایسا تصرف کرتے ہیں کہ وہ اس مخلوق کو مطلب اس استعمال کرتے ہیں، یا غیر فطری طور پہ جو نہیں، آپ نہیں کہتے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی عمل کر لیتا ہے، کوئی تصرف کر لیتا ہے، کوئی چلہ کر لیتا ہے، ایسے ذرائع سے ان کے لیے جو نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ طبی ذرائع نہیں ہیں۔ تو یہ ہے نافثات السحر، یعنی کہ پھونکنے والے، جادو پھونکنے والے، وہ ہے بھی نا کہ وہ گیرا پہ پھونکتے ہیں، جو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلے شعر میں کہا عَصَا وَلَعَلَّ الدَّهْرَ يَسْطُو بِهِمْ غَدًا، ہو سکتا ہے کہ کل الدہر جو نہیں ہے ان کو پھر ٹھیک ٹھاک ان کا حساب کرے۔ دہر سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ دہر جو اللہ تعالیٰ کا ایک قسم ہے۔ تو ابھی اس کی شرح میں جو نہیں ہے وہ نیچے اس میں حاشیے میں انہوں نے لکھی، تو ذرا شرح جو نہیں ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شیخ نے نا فتوحات کے باب میں اس میں تفصیل سے وہ کام کیا ہے، اس میں انہوں نے فتوحات مکیہ میں نا پورا ایک اس میں باب میں تفصیل سے لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی رجال الغیب جو نہیں ہے وہ کون ہے، رجال الباطن۔ تو وہ شیخ نے بتایا قرآن مجید کی جو آیت ہے نا اس میں 4 رجال کا ذکر ہے، ایک رجال الحد ہے، ایک رجال الظاہر ہے، ایک رجال الباطن ہے، ایک رجال الحد ہے، ایک رجال المطلع، یہ 4 قسم کے ہیں۔ ہاں جی، اسی پہ لکھا ہوگا نا، اسی باب میں ساری تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے جو آپ کر کے آئی ہیں۔ تو اس میں جو نہیں ہے وہ رجال الباطن کے بارے میں بتاتے ہیں کون ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں جی رجال الباطن کے بارے میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تصرف عالم غیب اور ملکوت میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی اسباب و علل سے غافل نہیں ہوتے، لیکن یہ چیزیں انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، ہیں اہل اللہ ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل ہی ہٹ کے کوئی آئے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی طور پہ بھی اپنا نظام کو چلا رہے ہیں اور اللہ کی طرف بھی فوکس، ٹوٹلی اللہ کی طرف فوکس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا نا غسق الدجا، کچھ ادھر کرتے ہیں کچھ ادھر کرتے ہیں، مطلب کچھ ادھر سے مراد یہی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ دنیاوی طور پہ اس کے پاس آ جاتا ہے کہ جی میرا یہ مسئلہ حل کر دیں تو وہ کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے عَصَا وَلَعَلَّ الدَّهْرَ يَسْطُو بِهِمْ غَدًا، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الدہر کل ان پر قہر سے اپنا غلبہ کر دے، وہ مخلوق سے ہٹ جائیں، یہ مراد ہے، پھینٹی نہیں لگے گی۔ اچھا، ان کا تو کام ہی پھینٹی والا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں شاید ہم بھی اسی میں ہی ہیں، لیکن آپ دنیاوی پھینٹی والوں میں ہیں، یہ وہ ہیں۔ کل حق ان پر اتنا غالب ہو جائے کہ وہ مخلوق سے کہیں بھائی تسی سائڈ دے ہو جاؤ، بس وہاں کوئی فکر راتوں نہیں۔ کو مخلوق کا کام کرتے ہیں، راتوں سے مراد ہے تاریکی میں۔ اچھا، شیخ نے نا پھر اس باب میں بڑی تفصیل پوچھی ہے، کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کن ارواح سے کام کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس باب میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ ارواح کواکب سے کام کرتے ہیں اور فرشتوں سے کام نہیں کرتے۔
پھر اس کے بعد آگے بتایا کہ جی فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما نتنزل الا بامر رب کہ ہم تو تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں، یعنی کہ ہم پہ کسی کا زور نہیں چل سکتا کہ فرشتے کو اٹھا کے ساڈا کام کرو، وہ کلات سے اور یہ باقی چیزیں جو نہیں ہوتی ان سے کام کرتے ہیں۔ ہاں ستارے ہی پرائمرلی انہوں نے کہا ستارے ہیں کواکب بھی نا، پھر اس کی ارواح کی بات کی ہے نا، یعنی کہ ہر کوکب جو بھی ستارہ ہے نا اس کے پیچھے جو روح ہے، جو موکل آپ اس کو کہ وہ زیادہ بہتر لفظ ہے، ستارے سے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا موکلوں سے کوئی اللہ والے بھی کام کراتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنی توجہ سے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہمت جو توجہ جو نہیں ہوتی اس توجہ کے ذریعے وہ جو بھی جو ان کے پاس علم ہے، جو توجہ ہے اس کے ذریعے یہ سارا کام کرتے ہیں، لیکن کام وہ مخلوق کے لیے کرتے ہیں۔ رجال باطن اپنی ہمت سے عالم غیب میں تصرف کرتے ہیں اور ان ارواح کو اپنے مقاصد کے لیے نیچے بلاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو کواکب کی ارواح ہیں یہ اسماء، بخورات اور ان جیسی دیگر چیزوں کے ذریعے بھی ان کو نیچے بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک معنوی اتار ہے، یہ نہیں ہے کہ کوکب سے مراد ستارہ، وہ موکل کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہل طلسمات ظاہری اسماء اور بخورات استعمال کرتے ہیں، لیکن رجال باطن جو نہیں ہے وہ معنوی تنزل کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی توجہ اور فوکس سے ہمت سے کرتے ہیں سب کچھ۔ تو مراد یہی ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا ہو کہ اس کے علم کے تھرو کسی کی مدد کر دیتے ہیں، چاہے آپ ظاہر میں کریں چاہے باطن میں کریں۔ اچھا جی اس کے بعد اگلا شعر ہے وَأَبْصَرْتُ أَقْوَامًا كِرَامًا تَبَرَّكُوا وَلَوْ حَسَرُوا أَزْهَتْ عَلَىٰ أَرْضِهَا السَّمَاء کہ میں نے کچھ ایسے بزرگوں کو دیکھا کہ جو نقاب یا پردے میں تھے، اگر وہ اپنا پردہ ہٹا دیں تو آسمان زمین پر آن گرے۔ یہاں پر بھی انہوں نے اس کو اسماء الہیہ اقرار دی ہے ابن سعدکین نے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ پردے میں ہیں یہ اسماء الہیہ ہیں، اور یہ اگر ظاہر ہو جائیں تو زمین و آسمان کا نظام جو نہیں ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہی اسماء جیسے وہ کچھ جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں، کچھ جو ہمیں خاص کو پتہ ہیں، کچھ جو خالی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، یہ وہی بات ہے نا۔ ہاں نہیں یہ ان کے نزدیک تو وہی ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو چونکہ یہاں پر بات جو ہے نا وہ لوگوں کی ہو رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اسماء بار بار لانا ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کوئی ایسی جماعت ہوگی کہ جو پردے میں ہے اور چھپ کے جو نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اسی جماعت کا نا شیخ نے آخر میں بھی ایک اشارہ دیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم کوئی ایسی جماعت لیں کہ جس کی حقیقت جو ہے وہ ہم پہ واضح نہیں ہے، رجال غیب بھی آپ عمومی طور پہ لے سکتے ہیں، باطن اس تو فوراً بعد آیا نا، ہاں باطن کے بعد ہی آیا نا، تو یہ رجال الغیب میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کیا ان کی، تو اسی وجہ سے کہا کہ وہ پردے میں ہیں، اور اگر وہ اپنا پردہ کھول دیں تو پھر سب نظام اوپر نیچے ہو جائے، پتہ چل جائے اچھا اصل پاور تو اس کو ہے۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا اصل پاور ان کے پاس ہے، لیکن وہ جو پردے والے ہیں نا تو وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں سالک پہ، فمن سالکن نہج الطریق، ایک سالک ہے راستے پہ چل رہا ہے، مسافرن الی سفرن، سفر کی طرف سفر کر رہا ہے، سفر کا مطلب ہوتا ہے ظہور کی طرف کہ اس کے اوپر چیز کھل جائے، یسمو وفی الغیب ما سما، اونچا تو ہو رہا ہے لیکن ابھی اتنا اونچا نہیں ہوا کہ بہت ہی آگے تک چلا گیا، وہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، تو یہ تو اس کا ظاہری لفظی ترجمہ ہے۔ سفر جو نہیں ہے وہ اسفار سے ہے نا، اسفار کا مطلب ہوتا ہے کہ کھول دینا، واضح کر دینا، کتاب الاسفار بھی اسی پہ ہی ہے نا، شیخ نے اس کے مقدمے میں یہ ساری چیز بتائی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سفر کر رہا ہے سالک، یہ ابھی ذرا لو لیول پہ ہی ہے، بہت اوپر نہیں گیا، اور یہ ابھی جو ہے نا وہ سفر کر رہا ہے لیکن ابھی اتنا نہیں بلند ہوا کہ اس کے وصل نہیں ہوا، یعنی کہ واصل نہیں بنا، ابھی راستے میں ہی ہے، اس وجہ سے کہا نا کہ وفی الغیب ما سما، غیب میں بھی بہت اونچا نہیں گیا، بس ٹھیک ہے۔ ویسے ہاں ویسے بھی جو سالک ہوتا ہے نا وہ چونکہ ریپیٹیشن سے شیخ نے بتایا نا کہ عمل کرتا ہے، کہ اگر کوئی وظائف کی ریپیٹیشن کر رہا ہے، کوئی نوافل کی، ہر طرح کے صدقات کی جو بھی چیز ریپیٹ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے، وہ سالک ہے۔ مسافر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عقل شعور سے چیزوں کو سمجھتا ہے، معرفت حق کی پاتا ہے، سالک حق کی معرفت نہیں پاتا، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کو القاء کر دے تو پھر اس کے بعد الفاظ بھی نہیں ہوتے، بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کے اپنے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غیب میں بھی اتنا اونچا نہیں گیا کہ وہ اس کو چیزیں اس پہ ساری کھل گئی ہوں، تو بس یہ ہے کہ وہ لگا ہوا ہے۔ تو کہا نا مسافرین الی سفرین، کہ ظہور کے لیے یا اس چیزوں کو کھولنے ڈسکلوز ہو جائیں چیزیں، اس کے لیے سفر کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگلے پہ کہا کہ ومن واصلن، اب ایک واصل ہے وہ پہنچ گیا، ومن واصلن سر الحقیقت فامتن، حقیقت کے راز پر پہنچ گیا اور خاموش ہو گیا، ولو نطق المسکین وعجزہ الورا، اگر یہ مسکین
بولے تو مخلوق اسے عاجز کر دیتی ہے، یعنی اس کی بات نہیں سمجھ سکتی. تو آپ دیکھیں نا یہاں پر وہ سالک تھا. اور واصل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فتوحات میں سے واصل کا جو نہیں ہے یہ پڑھنا بھی ضروری ہے. پہلے تو فاصل کی تعریف کیا ہے. شیخ فرماتے ہیں واصل هو الذی اتصل غیبہ بشہادتہ حتی صار شیئا واحدا. واصل وہ ہے کہ جس کا غیب اور جس کی شہادت، یعنی غیب اور شہادت دونوں اس کے لیے برابر ہو جائیں، تب وہ واصل ہوگا. وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی تجلیات کی بات کی تھی نا. تو یعنی کہ اس لیول پہ دیکھیں نا، واصل کا مطلب یہ ہے نا کہ اس لیول پہ پہنچ گیا. تو اگر اب اس کو کوئی غیب سے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے حاضر علم کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سفر میں ہے. تو جب وہ اس لیول پہ پہنچ گیا تو وصل کی کیفیت کا مطلب یہی ہے کہ وہ تمام معرفت کے ذرائع پار کر کے اس جگہ پہ پہنچ گیا. واصل وہ شخص ہے جس کے لیے باطن اور ظاہر، غیب اور حضور کے درمیان کا پردہ اٹھ چکا ہے. اور سالک وہ شخص ہے جو اپنی شہادت سے غیب کی طرف سفر کر رہا ہے. یہ ان دونوں کا فرق ہے. اور دوسرا بتایا کہ واصل جو نہیں ہے وہ جب وہ حقیقت کے راز تک پہنچتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے. اب خاموش اس وجہ سے 2-3 وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ راز کچھ بتانے نہیں ہوتے، راز کی حفاظت. اس کو سمجھ نہیں آنی. اور دوسرا یہ جس کو بتائے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، جو مرضی کرتے رہے. سارے کو پھنسے ہوئے ہیں. ہاں. اچھا اب یہاں پر جو نہیں ہے فتوحات کے ایک چیپٹر میں نا شیخ نے یہ واصل اور اس طرح کی پوری، شاید آپ نے پڑھا ہی ہوگا، بھی نہیں پڑھا تو آگے آئے گا، اس میں پوری تفصیل سے بات کی ہے. کہتے ہیں کہ جی جو بھی حق کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ جب وصل کے اس مقام پہ ہوتے ہیں تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں وہ ایک مثال سے فرماتے ہیں کہ جی حق کی طرف جانا جو نہیں ہے پہاڑی پہ چڑھنے کا سفر ہے. حق جو نہیں ہے وہ پہاڑی سے پیچھے ہے اور ہم نیچے ہوتے ہیں تو پہاڑ ہمارے لیے حجاب ہے، ہمیں پیچھے والا کچھ نظر نہیں آتا. تو جو سالکین ہوتے ہیں نا وہ یہ سفر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھنا ہے، اس کو پانا ہے. تو کہتے ہیں چڑھتے چڑھتے جاتے ہیں تو وہ جو سالک تھا وہ تو بھی راستے میں ہی تھا تو چڑھا ہی نہیں نا. تو جو واصل ہے نا وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی آگے دو گروہ میں بن جاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو حق کا دیکھ کے اس کی دیدار کر کے اس میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے، ادھر ہی گم ہو جاتا ہے، حیرت میں ہی گم ہو جاتا ہے. اس کے واپسی کا کوئی کہانی نہیں ہے، وہ اتنا مطلب ضبط نہیں کر سکا نا، تجلی ایسی پڑی کہ اسی میں گم ہو گیا. اب وہ واپس دوسروں کو نہیں بتا سکتا آگے کہ میں مطلب کیا ہے. اور ایک دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو حق کی طرف جاتا ہے، حق تعالیٰ انہیں خلت دیتا ہے تو پھر حق تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ جی مخلوق کی طرف جاؤ اور انہیں میری طرف بلاؤ یا میرا راستہ دکھاؤ. تو وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی جب حق ان کو دوسرے والوں کو کہتا ہے جو کہ وارث ہوتے ہیں کہ وہ واپس مخلوق کی طرف جائیں تو وہ اسی پہاڑ کی چوٹی سے ہی مخلوق کو بلاتے ہیں، نیچے نہیں آتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیچے آ جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. حق کا دیدار انہیں اس ٹائم ہو رہا ہوتا ہے جب وہ مخلوق کو بلا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا دھیان پھر دونوں طرف ہوتا ہے، اس طرف بھی ہوتا ہے اور اس طرف بھی ہوتا ہے. اور جس کا دھیان اس طرف ہوتا ہے اس کا اسی طرف ہی ہوتا ہے، اور جو رستے میں وہ تو خیر اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آیا نا. اور شیخ نے کہا کہ اپنی موت تک جو نہیں ہے یہ ادھر ہی رہتے ہیں، اس کے بعد آگے سارے ہی یعنی کہ جو بھی چوٹی پہ پہنچ گیا، چاہے وہ گم ہو گیا یا چاہے ہوش برقرار رکھا مخلوق کو بلایا، وہیں طرح کا اس کے بعد پھر آگے ہی ادھر ہی فنا ہو جائے گا، یعنی کہ اسی میں ہی آگے گم ہو جائے گا. موت کے بعد ادھر ہی آگے حق کے پاس ہی جائے گا نا، اور کدھر جانا ہے اس نے. موت سے مراد ہے کہ ظاہری جسم تک جو بھی اس کے پاس ٹائم ہے نا تو وہ چاہے مستغرق ہے وہ بھی ادھر ہی ہے اور دوسرا بھی ادھر ہی ہے جو مخلوق کو بلا رہا ہے. تو یہ ہے. اچھا پھر اس میں جو دوسرا تھا کہ جی عاجز، وہ جو بولنے سے عاجز ہیں، بولنے سے عاجز اسی طرح ہی ہے نا کہ مخلوق چونکہ ظاہر کی زبان سمجھتی ہے اور ان کی زبان ظاہر کی نہیں ہوتی تو وہ اپنی باطنی اشارات کو ظاہر کی زبان میں جیسے بیان کرتے ہیں تو مخلوق ان کی بات سمجھ نہیں سکتی. تو شیخ نے کیا کہا کہ جی وَلَوْ نَطَقَ الْمِسْكِينُ، مسکین اس کو قرار دیا ہے، مخلوق کو نہیں قرار دیا. جزا الورا، اگر یہ مسکین بولنا چاہے تو وہ بولنے نہیں دیتے آگے کیونکہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی بات. تو یہ سینس میں مسکین ہے بیچارہ، کیا بلائے بھی کس طرح. اور ورا مخلوق کو کہتے ہیں. ورا اصل میں جو نا محجوبین کو کہتے ہیں، یعنی کہ کریٹڈ لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ محجوبین لوگ ہیں. نہیں وہ ورا اور چیز ہے، یہ اور ورا ہے.